کیا حال ہے جناب؟ اور کی حال چال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا احسان، تجھے سناؤ ٹھیک ہو؟ مولا کا کرم، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ آپ سنائیں جناب۔ اچھا، آپ اہل حدیث سے تعلق اللہ کا رکھتے ہیں؟ احسان۔ اہل حدیث سے تعلق جی رکھتے ہیں؟ جی اچھا، جی میں جی بڑے عرصے سے منتظر ہوں۔ دیکھیں، آپ اہل حدیث جو ہے نا، تکفیر میں کہ سب مسلمانوں کو مشرک بالخصوص شیعوں کو مشرک کہنے میں آپ بڑے تیز ہو تو، اور خود جو ہے کبھی توحید پہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارا اپنا عقیدہ اللہ کے متعلق کیا ہے، دیکھو میرا ادعا سن لیں، پھر آپ لازمی بات ہے، آپ قبول کریں گے یا نہیں کریں، وہ الگ بات ہے۔ آپ کا جو عقیدہ اللہ تعالیٰ کے متعلق اتنا گھٹیا ہے اور اتنا پست ہے اور اتنا مضحک ہے، یعنی مضحک یعنی ہنس، بالکل یعنی کیا کہ یہ جوک۔ ٹاپک ہم بات کر لیں گے آپ۔ میری بات سن لینا، ہاں، یہ کبھی اور اس ٹاپک پہ آپ کو دعوت دے رہا ہوں، اس ٹاپک پہ بات کر۔ آپ کا عقیدہ بڑا مضحک ہے اور آپ بیان لوگ نہ کریں نا، جب بات آپ کریں گے آپ سن لو نا، دیکھیں بات آپ سن لیں میری بات نہیں سن لیں، میری ادعا سن لیں، میری دعوت مناظرہ سن لیں، آپ قبول نہ کریں بے شک۔ دیکھیں، جتنے اہل حدیث کے علماء سن رہے ہیں ان سب کے لیے میرا پیغام ہے، اہل حدیث کے نوجوانوں کے لیے، ان سب کے لیے میرا پیغام ہے کہ آپ لوگ دوسروں کو مشرک کہتے ہو، لیکن بدترین مشرک تم ہو۔ بدترین مشرک عالم اسلام میں اہل حدیث ہیں، اور یہ بالاجماع سب عالم اسلام کے علماء کے نزدیک مشرک ہیں، چاہے وہ ماتوریدی ہوں، چاہے اشعری ہوں، چاہے معتزلی ہوں، چاہے شیعی ہوں۔ سب کے نزدیک، احناف کے نزدیک، اشاعرہ کے نزدیک یہ بدترین مشرک ہیں، یہ بت پرست ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے متعلق ان کا نظریہ اتنا گھٹیا ہے اس کو بیان نہیں کر سکتے یہ سامنے۔ اسی لیے میں اسی بات کو ٹیسٹ کرنے کے لیے میں نے ان کے حافظ عتیق الرحمن علوی صاحب سے کہا تھا کہ آؤ الاسماء و صفات پہ مناظرہ کرو، بھاگ گیا، نہیں گیا، بھاگ گیا، چلا گیا، نہیں آیا، وہ کبھی نہیں آئے گا۔ اب ٹیسٹ کے طور پہ ان سے کہتا ہوں، اور جماعت اہل حدیث کے جتنے علماء سن رہے ہیں، کہ اگر واقعاً آپ کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے متعلق مضحک نہیں ہے، جوک نہیں ہے، گھٹیا نہیں ہے، آپ لوگ بت پرست نہیں ہو، تو آ جاؤ اسماء و صفات پر اس حقیر سے مناظرہ کرو، ٹھیک ہے نا؟ تم دوسروں سب کو تم نے ٹیکا لیا توحید کا، سب کو تم مشرک کہتے ہو، خود کبھی حاضر نہیں ہوتے، اپنے عقیدہ کو بیان نہیں کر سکتے کسی کے سامنے، کیونکہ تمہارا عقیدہ اتنا گھٹیا۔ اب شیخ صاحب نے میری بات سنی ہے، یہ اہل حدیث کے نمائندے ہیں، یہ میری مناظرے کی دعوت کو قبول کریں گے آج یا کسی اور دن، تو اب پتہ چلے گا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے۔ نہیں قبول کیا انہوں نے، اہل حدیث والے نہیں آئے، تو میری بات بالکل حق ہے کہ ان کا عقیدہ گھٹیا ہے اور ان کا عقیدہ بالکل مشرکانہ، اور یہ بت پرست ہیں، بدترین بت پرست ہیں۔ جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف